بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. کسی ملک کے لیے قرضہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کوئی بھی ریاست, کوئی بھی اسٹیٹ جب کسی بھی ڈونر ایجنسی سے, کوئی بھی فنڈنگ ایجنسی سے قرض لیتی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے, تو وہ اس ملک کی خوشحالی کا ضامن بنتا ہے, اس ملک کے لوگوں کی ترقی کا ضامن بنتا ہے. وہ قرضہ جو لیا جاتا ہے اس ملک کے ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں پر خرچ ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں کی پریولیج لوگوں کو ملتا ہے, لوگوں کی ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں روڈز بنتے ہیں. اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ جو قرضہ لیتی ہے, تمام ممالک قرضہ لیتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور وہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتی ہے جو اس ملک کے شہری ہوتے ہیں. لیکن میں بات کروں گا ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہے. تقریباً 23 یا 24 مرتبہ ہم نے IMF سے قرضہ لیا, اور ہر آنے والی حکومت نے یہ کہا کہ یہ قرضہ عوام کے لیے خوشحالی لائے گا, بلکہ اس کے برعکس ہوا. عوام بد سے بدحال ہو گئے اور بدحالی کی طرف چلتی ہی چلی جا رہی ہے. ریسنٹلی جو ابھی قرضہ لیا گیا, جس کو ہم $3 بلین IMF نے پاکستان کے لیے قرضہ اناؤنس کیا ہے, جس کو بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ عوام کو مبارکباد دی جا رہی تھی کہ یہ قرضہ معاف کیا گیا ہے, یہ مزید قرضہ لیا گیا ہے. یقیناً یہ قرضہ لیا گیا جو اس ملک کے 22-23 کروڑ عوام, ان کی آنے والی نسلیں یہ قرضے کو واپس کریں گے. نہ صرف اس کو واپس کریں گے, بلکہ اس کے اوپر جو سود, وہ جو انٹرسٹ ہمارے پر چارج کریں گے, وہ بھی ہمیں دینا پڑے گا. اور اس سے پہلے بھی 22-23 مرتبہ جو قرضہ لیا گیا, آج تک 2023 جون تک تقریباً جو قرضہ لیا گیا وہ $123 ارب کا پاکستان کے اوپر قرضہ ہے. اور آنے والے سال میں اگر میں جون 2024 کی بات کروں تو اس میں 12 سے 13 ارب کا مزید اضافہ ہوگا, جو کہ $136 بلین تک پہنچ جائے گا. جی ہاں, $136 بلین میں نے, آپ نے, ہمارے 22 کروڑ عوام نے, ہماری آنے والی نسلوں نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس قرض مافیا سے, اس IMF کے چنگل سے کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری ہر آنے والی حکومت, ہر آنے والا حکمران کہتا ہے ہم کشکول توڑ دیں گے, لیکن پھر کشکول لے کے وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے یقیناً ہم نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو دعوت دی ہے, جو یہ بتائیں گے کہ کب اس قرضے سے ہماری جان چھوٹے گی اور کب اس ملک کی عوام خوشحال بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. وعدہ دیا جاتا ہے, دلاسہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے عوام کے اوپر خرچ ہو, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ جو پیسہ لیا جاتا ہے, یہ جو پہلے ہم نے قرضہ لیا ہوتا ہے, یہ اس کو واپس کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ پولیٹیکل سچویشن, جو پولیٹیکل ماحول اس وقت گرم ہے اور تیزی سے صورتحال چینج ہو رہی ہے, آنے والا مہینہ شاید الیکشن کا مہینہ ہو, اس کے اوپر بھی تفصیلی بات چیت ہوگی. اور کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں گے. جو کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت زوال کا شکار ہے, کیا وجہ ہے جو کنسٹرکشن اتنی لاسٹ میں بات کروں گا 1 سال 2 سال پہلے کی جو بڑی فلورش تھی, اس وقت بہت بدحالی کا شکار ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو مہمانوں کو تعارف کراؤں, ناصر محمود صاحب ہیں, فارمر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس کے. ویلکم ناصر بھائی. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے درمیان بہت زبردست شخصیت موجود ہے, احمد عظیم الوی صاحب. آپ بھی بزنس مین ہیں, اینالسٹ ہیں. احمد بھائی آپ کو ویلکم کریں. ناصر بھائی, جیسے میں نے کہا یہ قرضہ جو لیا گیا $3 بلین, پہلے تو یہ بتائیے اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ قرضہ معاف کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے؟ دیکھیں, میرے حساب سے تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ہر آنے والی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم IMF سے چھٹکارا پائیں گے, اور پھر وہی گورنمنٹ جو ہے IMF کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جی ہمیں لون دیا جائے. بات یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی بہت خرابیاں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صرف اس میں اب جو حکمران طبقہ ہے یا جو ہماری لیڈرشپ ہے یا جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں. میرے حساب سے ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اور عام عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے, کیونکہ ہم اس حساب سے اپنی آواز نہیں اٹھاتے. اور ہماری آواز, خیر اب تو کافی سوشل میڈیا اور سب چیزیں ہو گئیں جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. کیوں نہیں پا سکتے IMF سے؟ ہمارا جو ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ملک دیا ہے, اس کے اندر جتنی نیچرل ریسورسز ہیں شاید ہی کسی ملک کے اندر ایسی ہوں, لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر سکیں. آپ بلوچستان کی مثال لے لیں, وہاں پہ آپ کی نیچرل ریسورسز کتنی ہیں وہاں پہ, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب وہاں پہ آپ اگر کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے بھی ہیں کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ, تو ان کو وہاں پہ کام نہیں کرنے دیا جاتا.
تو یہ تو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ اس کا کام ہے, جو اتھارٹیز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ سپورٹ کریں اور وہ وہاں پہ آ کے کام کریں, تاکہ یہ ہمارے جو ہم دوسرے سیکٹرز کو نہیں ڈھونڈتے ہیں, ہم صرف ایک ہی سیکٹر کو یا 2-4 سیکٹرز کو لیتے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل ہو گیا یا لیدر ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں. سی فوڈ ہے, سی فوڈ ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کا سی فوڈ پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کی پروسیسنگ نہیں ہے, تو ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان سیکٹرز کو آپ آگے بڑھا کے تو پھر شاید آئی کی ضرورت نہ پڑے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے احمد عظیم صاحب, جیسے کہ ناصر بھائی نے کہا کہ ہم بہت سارے سیکٹرز جو گورنمنٹ ہے وہ نظر انداز کری, یقیناً کر رہی ہوگی, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیے جو قرضہ لیا گیا عوام خوشحال ہوگی سر, عوام کے لیے کیا بہتری ہوگی؟ پہلے تو ذرا عوام کو خوشخبری سنائیں کہ عوام خوشحال ہو جائے گی, دودھ کی نہریں نکل آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو راجا صاحب فار ہیونگ می ہے. دیکھیں سر, قرضہ تو مجبوری میں یہ لیا گیا, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے, ہم آج سے بات کرتے ہیں کہ ہم آج سے آگے کہاں چلیں گے. جو ہو گیا ٹھیک ہے, مجبوری تھی, ڈیفالٹ ہو رہا تھا. آج سے آپ اس ملک کی مثال ایک گھر جیسی لے لیں. گھر میں جو رول ماڈل ہوتا ہے, جو گھر کو لیڈ کرتا ہے, وہ باپ لیڈ کرتا ہے. وہ بچوں کے لیے اپنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے, جاتا ہے محنت کرتا ہے, کما کے لاتا ہے. لیکن اگر اس کے کچن میں چوری ہے تو وہ گھر ہمیشہ قرضدار ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ ہم کشکول توڑ دیں, بالکل میڈیا ہے, آئیں گورنمنٹ کے لوگ بولیں ہم اس طرح کشکول توڑیں گے, پلاننگ دیں, عوام سے قربانی مانگیں. عوام نے ہمیشہ یہاں قربانی دی ہے, پبلک سیکٹر نے ہمیشہ سالوں میں عوام نے ہی قربانی دی. بالکل. لیکن سر اب ٹائم آ گیا نا کہ آپ پلان دیں لوگوں کو. آپ بتائیں کہ جی ہم اسے دیکھیں نا, آپ جیسے امپورٹس کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کے مین 2 امپورٹس ہیں, ایک پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, ایک آپ کا ایڈیبل آئل ہے. ہم آج قوم کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو جو ہے یہ فلاں وہیکل سبسڈائز ہم کر دیں گے, سبسڈائز نہیں کریں گے, ہم ڈیوٹی کم کر دیں. میں نہیں کہتا آپ کچھ دیں, ہم جو ہے سولر پینلز پہ ہم ڈیوٹی معاف کریں گے. یہاں پہ جیسے آج دھابے جی کی اوپننگ ہوئی ہے, یہاں پہ ہم صرف نئے پروجیکٹ, ہم وہ پرانے پروجیکٹس نہیں لگائیں. یہاں پہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کو یہاں پہ نہیں لگائیں, ہم لگائیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ سولر پینل یہ بھی کریں, دنیا کی بڑی بڑی فرموں کے ساتھ گورنمنٹ اس میں ہیلپ کرے. جو باہر آپ کے کانسولیٹس ہیں, وہاں پہ آپ کے کمرشل اتاشیز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آنسریبل ہوں ٹو دا گورنمنٹ, ٹو دا پیپل آف پاکستان. وہ بتائیں جی ہم یہاں سے اتنے سارے JVs لے کر آ رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لے کر آ رہے ہیں. یہ ان کے پوائنٹ اسکورنگ ہوگی, ان کو آگے گریڈس بڑھنے چاہیے ان کے اس چیز پہ. تو یہاں پہ جیسے فروٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, فش کی بات ہو رہی ہے, یہاں ہمارے پاس آپ دیکھیں نا کتنی اچھی کھجور اگتی ہے سندھ میں, لیکن ہم پیکنگ میں ہم لیک کرتے ہیں. پیکنگ ہماری اچھی نہیں ہے, نیچے کی کھجور سڑ جاتی ہے. اب وہی ایران سے لیں. وہ بلوچستان کی ناصر بھائی نے بات کی, نمک بہت بڑا ایسڈ ہے ہمارے, نمک کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. نمک ہے, اسٹون ایسا ہے ہمارے پاس کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ صرف اس زون کی بات لے لینا دھابے جی کی, دیکھیں یہیں پہ اگر آپ نے وہی پرانی انڈسٹری ریپیٹ کرتے رہنا نا, کوئی فائدہ نہیں ایسے زونس کا. پرانی انڈسٹری کو ہم بجلی گیس پانی دے نہیں پا رہے, ہم نئی انڈسٹری کہاں لگانے جا رہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ بالکل ٹاپ لیول کی انڈسٹری لگائیں جو ملک کو اگلے 10 سالوں میں پیروں پہ کھڑا کر دیں. وہاں لڑکوں کا انسٹیٹیوٹ بھی دیں, وہاں پہ آپ ٹیکنیکل ٹریننگز بھی کروائیں, ایک پورا پلان دیں اس جگہ کو. 1500 ایکڑ پہ جگہ ہے, وہاں کالج بھی کھل سکتے ہیں, انسٹیٹیوٹ بھی کھل سکتے ہیں. ٹاپ کلاس نئی انڈسٹری نئے ویژن کے ساتھ لگ سکتی ہے. قرضے صرف اس وقت معاف ہوتے ہیں جناب جب آپ کے پاس ویژن ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے جو یہ قرضہ لیا ہے, ہم نے اس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نہیں لگانا, ہم نے اس کو ریٹرنیبل انویسٹمنٹ میں لگانا ہے, جو ہمیں 10 سال 15 سال میں ہم آئیں. وزیر اعظم آئیں, شہباز شریف صاحب کا ویژن بہت اچھا ہے. وی ہیو اے ینگ لیڈرشپ لائک بلاول بھٹو صاحب, آئیں آ کے بیٹھے بولیں جی ٹھیک ہے جی یہ چارٹر اکانومی کا ہمارا یہ پلان ہے اگلے 15 سال کا. ہم وعدہ کرتے ہیں, قوم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قوم جو ہے 15 سال بعد ان قرضوں سے بھی نکل جائے گی. آپ کا سر 70% یوتھ ہے, آپ بولیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے اگلے 15 سال میں؟ لوگوں کی جابس کے لیے آپ لا اینڈ آرڈر کیسے کنٹرول کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی بڑی فکریں ہیں. سب اس قوم کا وقت ہے, کھڑی ہو ایک ساتھ. ہمارے لیڈرز ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے, ملک و قوم کے جو چلانے والے بتائیں. بیوروکریسی آ گیا, جو میرے باپ کی آپ کو اگزامپل دی نا, کہیں جی ٹھیک ہے ہم آج سے بجلی, آپ بھی بجلی گیس کا بل دے رہے ہیں, ہم بھی دیں گے, ہم بھی ایک بلب جلائیں گے, عوام بھی ایک بلب جلائیں گے, کم کریں گے. ایڈیبل آئل کے لیے بلوچستان کا لینڈ آپ کے پاس ہے, وہاں اڑائیں, آپ اگائیں. جو فرض کر ہم نے کنولا اگانا ہے, آپ نے اور سیڈز اگانے ہیں, آپ اگائیں. ملک کے اندر 40% تو آپ کر سکتے ہیں نا سر. اگر سولر پینلز فرض کریں آپ کے امپورٹ, ہم اس پہ جو بھی ہم دے سکتے ہیں, پلس جیسے دھابے جی میں ہم انڈسٹری ڈال دیں کہ جہاں پہ سولر پینل JVs میں بنیں گے, مہنگا صحیح انڈسٹری لگتی ہے, آپ اس کو ری ایکسپورٹ بھی کریں جناب, ملک میں بھی لوگوں کو دیں. سر جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہے وہی زوال کا شکار ہے.
چاہے کوئی بھی سیکٹر لے لیں, تو ہم یہ کیسے امید کریں کہ کوئی نیا انویسٹر آئے گا لائک یو لائک می, کہ وہ نئے انویسٹمنٹ پلان لے کر آئے گا؟ لیکن سر مثال دنیا میں ہے, آپ اس وقت یورپ کا لیں, انرجی کرائسس چل رہا ہے یورپ میں. جرمنی نے 6 سینٹس کر دی اپنی جو انرجی کاسٹ, وہ جی آپ انڈسٹری کو 6 سینٹ پڑے گی, کہاں سے بیئر کریں گے وہ لوگ؟ ان کے یہاں تو 1 سینٹ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر دنیا اپنے ایکسپورٹرز کو سروائیول موڈ دیتی ہے, ان کو ماحول دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے جو میں کچن سے چوری کی بات کر رہا ہوں, جب آپ کی گیس میں 48% چوری ہوگی تو آپ کہاں سے سروائیو کریں گے؟ پرائیویٹائز کرتے ہیں ایسے جتنے ڈپارٹمنٹ, سرویلنس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے گیس میں, سب کچھ ہے, چوری ہو رہی ہے نا, ہم نہیں روک پا رہے. جو بھی اس کی وجوہات ہوں, لیٹس ڈونٹ گیٹ انٹو دس کہ جی کیا وجوہات ہیں, ہم تو کہتے ہیں نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے جی کوئی پرائیویٹ آ کے ادارہ لے لے, 100% ریکوری کر کے دے, ہم 100 روپے کی گیس اس کو بیچیں گے, 100 روپے ہمیں دے دے, آگے وہ لوگوں کو جو بھی ہمارے جو. ناصر بھائی, میں اسی ایکسٹینشن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, ہماری بیوروکریسی کو یہ کرنا چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے پاس پروپوزلس تو بہت ہیں. بات یہ ہے کہنے کی کہ جب تک آپ کے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس ملک کے اندر, اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں, پوری دنیا کے اندر جہاں بھی گورنمنٹس بنتی ہیں وہ آتی 5 سال کے لیے ہیں یا 4 سال کے لیے ہیں, لیکن ان کی جو پالیسیز آگے کنٹینیوشن ہوتی ہے, کوئی اور بھی گورنمنٹ, کسی اور پارٹی کی بھی گورنمنٹ آ جاتی ہے, ان پالیسیز کی کنٹینیو کیا جاتا ہے, اس کو کنٹینیوٹی میں 20 25 30 سال کے آگے پالیسیز بنتی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ ہوا کہ پچھلے 3.5 سال ایک گورنمنٹ رہی اور اس کی پالیسی الگ تھی, پالیسی کو چھوڑ کے دوسری گورنمنٹ آئی, اس نے اپنی پالیسی اپنانا شروع کر دی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا یہ جب تک کنٹینیوشن آف پالیسی نہیں ہوگا, یہ لانگ ٹرم بیسس پہ 25-30 سال کی آپ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی اس ملک کے لیے. یہ تو ہم کہتے ہیں نہیں کہ وہ بیوروکریسی کو یہ چاہیے کہ یہ کام کر لیں, گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے, عوام کو یہ کام, یا جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو یہ کرنا چاہیے. بزنس کمیونٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی جب اس کو 1 سال کے بعد پالیسی چینج ملے گی؟ وہ ایک بندہ کوئی انڈسٹری لگاتا ہے, آج میں انڈسٹری لگاتا ہوں, تو کل کو کوئی اور گورنمنٹ آ کے اس جو پالیسی کے اوپر میں نے انڈسٹری لگائی ہے اس پالیسی کو ہٹا کے کوئی اپنی نئی چیز لے آتے ہیں, تو میں اس کو کیسے آگے سروائیو کروں گا؟ مجھے آپ یہ بتائیے. ٹھیک ہے, اس سوال کا جواب ہم لیں گے احمد صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مہمانوں سے بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے. احمد عظیم بھائی, جیسے کہ ناصر بھائی نے بھی کہا کہ 3.5 سال گورنمنٹ آتی ہے, اس کی الگ پالیسی ہوتی, 1.5 سال کے لیے آتا ہے, اس کی الگ پالیسی ہوتی. آپ ایک انویسٹر ہیں, ایک بزنس مین ہیں, جب آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ کس طرح انویسٹمنٹ کریں گے؟ بالکل صحیح بات. دیکھیں, ڈیموکریسی میں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جی گورنمنٹ 3 سال میں چلی جائے, 2 سال میں چلی جائے, 5 سال کری. ہمارے یہاں کا جو ایک تاریخ ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ جی کوئی گورنمنٹ بڑی مشکل سے اپنے ٹرم پوری کرتی ہے. اب اس موجودہ حالات میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کیا کیا جائے؟ اٹلی میں بھی اگر آپ یورپ میں جائیں وہاں بھی گورنمنٹ بڑی چینج ہوتی ہے. سر اس کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ منسٹری ایسی ہیں جو میجر منسٹریاں ہیں وہ کنٹینیوشن اس ٹیم کی ہوتی ہے, ٹاپ نوچ لوگ ہوتے ہیں, ٹاپ نوچ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے آپ کی فائنانس کی ٹیم ہے, آپ کی ڈیفینس منسٹری, کوئی بھی گورنمنٹ آئے کوئی بھی جائے, وہ ان لوگوں کی جو ٹرم چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری ہے, آپ کی انڈسٹریز کی منسٹری ہے, یہ لوگ چینج نہیں ہوتے. وہ نام چینج ہو جائیں گے جی کہ احمد عظیم کی جگہ پہ راجہ صاحب بیٹھے ہوں گے, راجہ صاحب کی جگہ پہ ناصر صاحب بیٹھے ہوں گے, یہ پاسبل ہے. جو تھنک ٹینک ہے نا سر, جو پالیسیز بنا رہا ہے وہ ایک ہوتا ہے. 25 سال کے لیے وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا روز کے جی آج سریا مہنگا ہو گیا, آج بجلی مہنگی ہو گئی, آج گیس مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ریجن میں اگر آپ دیکھیں نا, آپ آج IMF کے جب لون سے نکلنے کی بات کریں, آپ کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے. آپ اس وقت اگر ریجن میں سب سے مہنگے ہیں بجلی گیس میں, آپ کہاں سے ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں سر, ایک بیک بون ہے آپ کی ٹیکسٹائل, کئی جنریشن 3 جنریشن یہاں پہ ہیں جنہوں نے ٹیکسٹائل کی ایکسپرٹیز ہے جن کے پاس. ہم ان کو ایک دم سائڈ پہ نکالنے کے لیے ہم اب آم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. سر آپ آم بالکل ایکسپورٹ کریں, اس کو تو نہ ماریں, اس کو زندہ رکھیں. آم پلس ہو جائے گا, پھر میں جیسے بات کروں سولر پینل پلس ہو جائے گا, آپ گاڑیوں کے ایکسپورٹ کریں, یہ سب پلس ہوتا جائے گا نا سر. ہمیں اس وقت بہت زیادہ ڈراسٹک اور ویژنری چینجز کی ضرورت ہے.
لانگ ٹرم کوئی بیٹھے آپ کے ملک میں. سر آپ ہی کے ملک سے لوگ لے کے جاتے ہیں, ورلڈ بینک چلاتے ہیں, آپ ہی کے ملک کے لوگ جاتے ہیں دنیا بھر کی اکانومیز کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں. ان کو موقع دیں, ان پہ اعتبار کریں, لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی ہو. آپ فرض کریں کوئی بندہ اگر اسٹیک ہولڈر میں بھائی میں آپ سے جواب دیتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہمیں محمد اسفر احسن صاحب نے, جو سابقہ حکومت میں فارن منسٹر اسٹیٹ منسٹر تھے. اسفر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. السلام علیکم اسفر بھائی, راجہ انیس بات کر رہا ہوں میٹرو ون نیوز سے. بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. اسفر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے آپ ہیڈ رہے ہیں, آپ نے اسٹیٹ منسٹری بھی چلائی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اس وقت جو لوکل انویسٹر ہے وہ اس کی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی شیورٹی نہیں ہے. 3.5 سال کے لیے گورنمنٹ آتی ہے, اس کی پالیسیز کچھ اور ہوتی ہیں. 1.5 سال کے لیے گورنمنٹ آتی ہے, اس کی پالیسیز کچھ اور ہوتی ہیں. تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی فارن انویسٹر آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ایک لارجر پکچر پہ بات کروں گا کہ اگر ہم لاسٹ 4 to 5 ڈیکیڈس کو ایویلویٹ کریں, اس کو اینالائز کریں, سو ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. اور جو بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹس رہی ہو, ہم ایک ایڈ ہاک سسٹم پہ چلتے ہیں. کچھ چیزوں پہ تو ہم پلان کر لیتے ہیں, بٹ 98% جو آپ کے پروجیکٹس ہیں, جو آپ کے ڈفرینٹ سیکٹرز آف آر اکانومی ہے, اس پہ کوئی پالیسی کی کنٹینیوشن نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے بھائی نے بھی اس کو مینشن بھی کیا. اچھا, یہ سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ میں تھا, یہ اس گورنمنٹ میں اندر بھی رہا ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھا, اس پچھلی ساری گورنمنٹس جو میں لاسٹ 4-5 ڈیکیڈ کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ہے. تو یہ مسئلہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے, یہ مسئلہ صرف ایک اسپیسیفک گورنمنٹ یا اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو میں نے ابھی ریسنٹلی آرمی چیف سے بھی اس پہ بات کی ہے, موجودہ گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے, اور جو باقی لوگ ہیں ان سے بھی بات کی ہے, اور وہ یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ ایٹ لیسٹ 20 سال کا ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں, جس کو آپ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سے اور پارلیمنٹ سے اپروو کرائیں. چاہے وہ اب اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد وہ نئی گورنمنٹ آئے, بٹ یہ آپ کو ایک دفعہ کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد کوئی گورنمنٹ آئے, کوئی گورنمنٹ جائے, کوئی منسٹر آئے, کوئی منسٹر جائے, جو پالیسی کنٹینیوشن ہے وہ مینٹین رہنے کی. اور دیکھیں یہ صرف گورنمنٹ کے جانے سے نہیں ہوتا, میں نے تو یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے لاسٹ 8-10 سالوں میں کہ ایک منسٹر چینج ہوتا ہے اور آپ یقین کریں کہ پالیسیز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہر آدمی اپنے حساب کی چیزیں کرتا ہے. میں گورنمنٹ کا پارٹ تھا تو ہر روز 2-3 میٹنگ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں اٹینڈ کرتا. تو میں نے ایک دفعہ پرائم منسٹر کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز ایڈ ہاک میں چل رہی ہے. دس واز آفٹر مائی 1 week ان دی آفس, اور کوئی ایک لانگ ٹرم پلان نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. دنیا میں ہم ان کنٹریز کو اگر اسٹڈی کریں جنہوں نے پروگرس کی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں, تو آپ کو وہاں پہ یہی چیز نظر آئے گی کہ گورنمنٹ کے آنے سے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا. اچھا, جو بہت ساری گورنمنٹس ہیں, بہت ساری کنٹریز ہیں, وہاں تو ایک لانگ ٹرم اور ایک کنٹینیوشن آف گورنمنٹ بھی ہے, لیکن آسیان کنٹریز کو دیکھ لیں, وہاں پہ اور بہت ساری اور کنٹریز میں جہاں پہ پروگرس ہوئی ہے, وہاں پہ گورنمنٹس آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, بٹ جو پالیسیز ہیں, جو پلان ہے, جو اسٹریٹجی ہے, وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے. اچھا, یہ پالیسیز کیوں چینج ہوتی ہیں؟ پالیسیز اس لیے چینج ہوتی ہیں کہ ایک لانگ ٹرم آپ کا ویژن نہیں ہے ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان. ہر گورنمنٹ کا اور اس کے اندر ہر منسٹر کا اپنا ایک الگ ویژن ہے, اپنی ایک الگ وہ ہے. ہم آئسولیشن میں کام کرتے ہیں, ہم کولیبریشن کی بات نہیں کرتے. تو اب جو ایسے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے, اور یہ بات پچھلے 2-3 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں, جب میں گورنمنٹ میں تھا اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی, کہ ہمیں ایک کولیبریشن کی ضرورت ہے امنگس اسٹیک ہولڈرس. اسٹیک ہولڈرز میں کون سب سے میجر اسٹیک ہولڈر؟ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ایک بیوروکریسی ہے, اور ایک ملٹری لیڈرشپ ہے. کیونکہ جو ہمارا سسٹم ہے اس پہ اگر یہ تینوں کولیبریٹ نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا. پھر اس میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا ہے. اچھا, جب میں گورنمنٹ میں تھا اس وقت بھی یہ کہتا تھا, اور اس کے بعد یہ فردر لرننگ ہوئی, اور میں اس چیز کو بہت ووکل اس کی ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ دیکھیں ایف ڈی آئی اگر آپ کو چاہیے اور سسٹینیبل ایف ڈی آئی چاہیے, تو سب سے پہلے جو آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر ہے, جس میں فورن انویسٹر بھی ہے, اور اس پہ سارے لوکل انویسٹر ہیں, جس میں بگ بوائز ہیں, جس میں مڈ سائز انویسٹر ہے, جس میں اسمال سائز انویسٹر ہے, جو آپ کی ایس ایم ایز ہیں, ان کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی سسٹینیبل ایف ڈی آئی یا زیادہ نمبر کی ایف ڈی آئی انگیج نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے سینٹرل ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, آسیان میں,
ان کنٹریز کو اسٹڈی کرنا ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بہت افیکٹو ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں. بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پہ آج سے 5-7 سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے حالات ہمارے جیسے تھے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ پچھلے 5-8 سال میں, 10 سال میں جس نے جس وقت اس کو اڈاپٹ کیا اور لرن کر کے آگے بڑھے. سر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے اسور بھائی, یہ بھی بتائیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف کورس مینڈیٹری ہے, اس کا پارٹ ہے. دیکھیں آپ کو 4-5 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک انویسٹمنٹ سسٹم کو بنانے کے لیے کسی کنٹری کے. ایک آپ کو کمپیٹنٹ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انکمپیٹنس ایٹ ایوری لیول, اور یہ صرف بیوروکریسی پہ نہیں ہے, پولیٹیکل سائڈ پہ بھی ہے یہ, اور بھی ہماری دوسری سائڈوں پہ ہے. اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. جیسا کہ آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے, 1 ٹریلین روپیز آپ جو ہے وہ اینولی صرف ٹیکس پیئر منی سے اس پہ ضائع کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے. تو اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, اس کے لیے ایک اسٹیپ چاہیے. تیسری چیز جو آپ کی ہے وہ لیک آف کنٹینیوشن آف پالیسیز ہے. پھر ساتھ میں آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اٹیچ ہوتی ہے, اور ساتھ میں پھر کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ بھی اٹیچ ہوتی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ 10 ایئرس میں آپ نے 12 FBR کے چیئرمین اپوائنٹ کیے, 12 چیئرمین آف FBR ان لاسٹ 10 ایئرس. پھر آپ نے 8 فیڈرل سیکرٹریز فائنانس اپوائنٹ کیے ہیں لاسٹ 10 ایئرس میں. آپ نے پچھلے 10 سال میں 8 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اپوائنٹ کیے. تو یہ جو چیز شو کرتی ہے وہ شو کرتی ہے کہ جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے وہ بہت پور ڈیسیجن میکنگ ہے. آپ کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو امپاور کرنا ہوگا جیسے دوسری کنٹریز میں ہوا جہاں پروگرس ہو رہی ہے. اس کو سب سے امپورٹنٹ منسٹری بنانا ہوگا, وہاں کمپیٹنٹ ٹیم رکھنی ہوگی. اس کو جس طرح FIFC کا اسٹرکچر بنا اس طرح سے ملٹری اس پہ کولیبریٹ کرے تاکہ جو بیریئرز ہیں, جو مسئلے ہیں وہ ختم ہوں. جب کمپیٹنٹ ٹیم آئے گی, مارکیٹ سے بہترین پروفیشنلز آئیں گے, آپ کو اس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے آرڈیننس میں تبدیلی آنی ہوگی کیونکہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو سسٹم ہے فار انگیجمنٹ آف ریسورسز وہ فرسودہ ہو چکا ہے, اس سے کوئی ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا. تو آپ اگر جب یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی جب مارکیٹ سے لوگ آئیں گے تو وہ ایگزسٹنگ انویسٹر کو سپورٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پالیسی ہے 6 مہینے بعد FBR. بہت شکریہ, بہت شکریہ اسور بھائی ہمیں جوائن کرنے کا, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ناصر محمود صاحب, جیسے کہ اسور بھائی نے بھی یہی بات کی کہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے اور کمپیٹنٹ لوگ آنے چاہیے. ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ بنائی جائے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے کوئی بھی جائے, کسی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس میں ڈیفینیٹ جو ہمارا انٹرنل انویسٹر ہے وہ بھی, اور جو فارن انویسٹر ہے اس کو بھی سیکیورٹی حاصل ہوگی. جیسے میں نے آپ کو پالیسی کی بات کی کہ جی 25-30 سال کی ہونی چاہیے, اسفر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا, احمد صاحب نے بھی یہی بات کی. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی احمد صاحب نے بات کی ہے کہ گورنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں, منسٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو تھنک ٹینک ہے وہ وہیں پہ اپنی جگہ پہ کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے یہ ممالک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, اپنی ریسورسز اپنے کاموں کو. جی انہوں نے ابھی بتایا نا کہ FBR کا چیئرمین جو ہے وہ 18 مرتبہ یا 12 مرتبہ بتایا شاید انہوں نے کہ چینج ہو چکا. جو فائنانس سیکرٹری ہے وہ 8 مرتبہ چینج ہو چکا پچھلے 5 سالوں میں. تو اب آپ کیسے کوئی کنٹینیوشن لے کے آئیں گے, مجھے یہ بتائیے. جب بھی کوئی بڑا افسر کہیں اپوائنٹ ہوتا ہے وہ تو پہلے اپنی ٹیم وہاں پہ اپوائنٹ کرتا ہے, اس کے بعد اس کو سوچنے سمجھنے میں ہی 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کا وہ ٹرانسفر کا ٹائم آ جاتا ہے. تو کیسے وہ اپنی پالیسی لے کے چلے گا آگے؟ آپ اگر 5 سالوں کے اندر 12 FBR کے چیئرمین, جو کہ ریونیو کلیکشن کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے اس ملک کے اندر, جس نے ریونیو کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دینا ہے اور جس نے گورنمنٹ نے پھر آگے اس ملک کو چلانا ہے, تو جب وہ اپنی پالیسی فائنانس منسٹر چینج ہوئے, جی آپ یہ بتائیے پچھلی گورنمنٹ کے اندر 4 فائنانس منسٹر چینج ہوئے, اس گورنمنٹ میں بھی 15 ماہ کے ہو گئے ہیں یا 14 میں, تو 2 تو ہو گئے یہاں پہ, 2 ہو گئے تھے 15 میں. تو ہم بات میں وہی دوبارہ سے کروں گا کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, میں اس کو سب سے نمبر 1 پہ لیتا ہوں, کیونکہ جب کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اس کے بعد آپ کی پالیسیز بننا شروع ہوں گی, اور پھر وہ تھنک ٹینکس آپ کو بنانے پڑیں گے جو کہ آپ کے 25-30 سال تک وہی لوگ چلیں اور وہی کام کرتے رہیں, وہی ٹیمیں کام کرتی رہیں آپ کی منسٹریز کے اندر. جو مین منسٹریز ہیں, فائنانس ہو گئی, آپ کی کامرس ہو گئی, اس طرح کی جو منسٹری ہیں ان کے اندر آپ کو ایسے تھنک ٹینکس بنانے پڑیں گے اور اپنی پالیسیز کو 25-30 سال کے لیے آپ کو بنانا پڑے گا تاکہ آپ کمپیٹ کر سکیں دوسرے ممالک. آپ کا جواب آ گیا, میں ایک چھوٹے سے بریک
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से। मैं नासिर महमूद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, आने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो, XYZ किसी भी पार्टी की हो, सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज क्या होगा और आपके ख्याल में उसको उस चैलेंज से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि जो इस वक्त हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सबको एक जगह पे बैठ के जैसे मिसाक जमहूरियत किया गया, उसी तरह से एक मिसाक मईशत दोबारा से बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। और उसके अंदर बैठ के ये तमाम फैसले किए जाएं कि इस मुल्क की पॉलिसीज़ जो हैं अब आइंदा के लिए 20, 25, 30 साल के लिए बनेंगी, और कोई भी गवर्नमेंट आए उस पॉलिसी को छेड़ा नहीं जाए, और बिजनेसमैन को भी उसमें ताकि शामिल किया जाए, बिजनेसमैन को तो सबसे पहले ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि ये Chambers सबसे को लिया बड़े जाए। स्टेक होल्डर्स हैं। डेफिनेटली। कराची चैम्बर अगर है तो कराची चैम्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। जितनी ट्रेड दुनिया बॉडीज के- हैं उनको ऑन जी, बोर्ड लिया जाए। दुनिया आपका के कहना अंदर मकसद 8वां है। नंबर आता है हमारा बिल्कुल। मेंबरशिप के हिसाब से, और उसमें हमारे जो मेंबर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, आपके स्मॉल ट्रेडर्स हैं, मतलब हर तरह के लोग हमारे मेंबर्स हैं। तो बात कराची यह है की कि contribution बहुत है जी, सर, अगर फिर total आप revenue की देखें बात माशाल्लाह करें। जी, हमारे जो इस वक्त BMG के चेयरमैन हैं जुबैर मोती वाला साहब, वो इस वक्त TTAP के CEO भी हैं, और देखा जाए तो ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए ताकि जी, अहमद पॉलिसीज भाई, के अंदर क्या कहेंगे आप फायदा आने वाली मिले। गवर्नमेंट के लिए उनको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सर देखिए, हर कोई वादा करके आता है कि आवाम की खिदमत के लिए आए। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा साबित करके दिखाएं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने इस मुल्क को आगे चलाना है तो 70% यूथ है आपकी, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने हर एक को अवेयरनेस दे दी है। अब लोग हुलिये बहाने और आसरों में कि पिछले कर गए, अगले संबंध, ऐसे अब लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दे रहा हूँ। ठीक। इट्स अ हाई टाइम, वादों पे अमल होना चाहिए। बहुत हो गए वादे, बहुत हो गए वादे, आके अपनी झूठे वादे, ख्वाब बहुत हो गए। पॉलिसीज अब उससे काम नहीं चलेगा। कि जी बिजली और गैस के बिल हम भी सब आपका सब कहना देंगे, आप मकसद लोग ये देंगे। कोई भी गवर्नमेंट है इसको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। मैं ग्राउंड अपने पे बिल्कुल ग्राउंड मैं अपने मेहमानों का शुक्र अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा। आज से 3 दिन पहले ज़ोब बलूचिस्तान में एक छावनी है जहाँ पे दहशतगर्दों ने रात को हमला किया, और छावनी में उसमें इंटर होने की कोशिश की। उस वक्त हमारे बहादुर जवानों ने उस कोशिश को नाकाम बनाया और 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचाया। लेकिन इसके नतीजे में यकीनन एक बहुत बड़ा ये वाक़या था। हमारे 12 जवानों ने शहादत को रुतबा पाया और शहीद हो गए। हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जानों को नजराना दिया और उस रुतबे पर फाइज हो गए, उस जगह पहुंच गए जहां रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, जहां अली भी उनकी शुजाअत की तारीफ़ें करते होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी फ़ौज की, हमारे जवानों की, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारे इदारे हैं तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान। सबसे पहले पाकिस्तान। मिलते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।